بھائی باپ تو ہر وقت رہتا نہیں ہے، ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ اب غریب نواز کی غریب نوازی سنیں، وہ لوگ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں نا جن کو غریب نواز کے قول سے محبت نہیں ہوتی، سنیں، باتوں سے محبت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی فیلنگ میں رہتے ہیں۔ غریب نواز سرکار کی ماں کہتی جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا، کتنے؟ آواز سے، کتنے؟ 3 سال کا ہوا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میرا بیٹا میرے گھر سے نکل جاتا تھا۔ غریب نواز لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے غریب نواز اپنے گھر سے نکل جاتے تھے، اور پھر جا کر کے اپنی عمر کے بچوں کو محلے میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو ان کا ہاتھ، ان کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے انہیں گھر لے آتے تھے، اور جب وہ گھر کے آنگن میں غریب نواز کے 3 سال کے عمر کے بچے جو دوست تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے تو غریب نواز ان کے سامنے کپڑا بچھا دیتے تھے، پھر اپنی ماں کے پاس جاتے تھے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر اپنی ماں سے کہتے تھے امی میرے مہمان آ گئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ آئے کیا کہا علامہ حسن نے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غریب نواز، لبیک یا غریب نواز۔ حضور اعلیٰ حضرت کی مدح شریف قریب میں شاہ نیاز بریلوی سرکار آرام کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قرب حق اے نیاز قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ جب غریب نواز سرکار اپنی ماں سے کہتے تھے امی میرے دوست آ گئے ہیں، دسترخوان لگ گیا، ان کے کھانے کا انتظام کر دیجئے، جو میرے حصے کا کھانا ہے ان کو دے دیجئے، تو در و دیوار سے آواز آتی تھی حسن کے روپ میں غریب نواز پیدا ہوا ہے، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ غریب نواز کو غریب نواز کب کہا گیا؟ کب کہا گیا؟ ایک مرتبہ آپ دوران طالب علم نیشا پور ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے۔ نیشا پور ایران میں جہاں کا پتھر بڑا مشہور ہے، نیشا پور، وہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے غریب نواز سرکار، اور راستے کے سامان تھے، پیسے تھے خرچ وغیرہ کے۔ جب خواجہ صاحب آگے نکلے نا تو 2 لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سڑک بڑی سنسان تھی، وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں اللہ کی نشانی کا انداز دیکھیں، یاد رہے گی باتیں انشاءاللہ۔ بخالت سے کام نہ کیا کرو، کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، سخاوت ایمان کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سخاوت آپ کی پہچان ہونی چاہیے۔ غریب نواز سرکار جو ہے نا جب جا رہے تو 2 لوگ سنسان راستے بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ بابا بھوک لگی ہے، رب کعبہ کی قسم جو بھی کھانا تھا خواجہ صاحب کے پاس آپ نے بچھا کے دسترخوان سب کھلا دیا۔ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں کہ نیچر کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے دونوں کا، ہے کون، دھرم کیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ خواجہ صاحب نے دونوں کو کھانا کھلا دیا۔ جب کھانا کھا لیا تو فرمایا اور کوئی ضرورت؟ تو بولے کہ کچھ پیسہ ہو تو دے دیجئے۔ خواجہ صاحب کی جیب میں معین الارواح میں لکھا ہے جتنے پیسے اپنے اسکول میں خرچ کرنے کے لیے ملے تھے وہ سارے پیسے آپ نے ان دونوں کے حوالے کر دیے، سارے پیسے ان دونوں کے حوالے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے پیسے ان دونوں کے حوالے کر دیے تو ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اگر اتنے میں تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لینا، اور اگر ضرورت نہ پوری ہو تو معین الدین کو معاف کرنا۔ میں سفر پہ ہوں، میرے پاس کل اتنی پونجی تھی۔ جیسے غریب نواز سرکار نے وہ پیسے ان کو دے کے آگے اپنے آپ کو بڑھایا، دونوں دوڑ کر کے آئے، بولے بابا ٹھہر جائیے، آپ کو پتا ہے میرے بارے میں؟ کہا مجھے پتا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مجھے پتا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں میں کون ہوں، کھانا کھلا دیا، سارے پیسے دے دیے، آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں پتا ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں رب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا۔ تو ان دونوں نے کہا بابا ہم ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ فرمایا پھر؟ کہا آپ نے اپنے سارے پیسے مجھے دے دیجئے، کھانا مجھے دے دیا،
سارے پیسے. آپ جا کہاں رہے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہم نیشا پور جا رہے ہیں. کہا نیشا پور تو 1 مہینے کے بعد آئے گا. کہا ہاں. کہا پھر یہ بتاؤ کہ 1 مہینے تک جو سفر کریں گے راستے کا خرچ کیا ہوگا؟ راستے کا خرچ کیا ہوگا؟ 1 مہینے تک آپ کیسے خرچہ کریں گے؟ کچھ تو آپ کے پاس ہے نہیں. وہاں پہنچ کر بھی تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. پھر کیا کریں گے؟ رب کعبہ کی قسم. اب جملہ سنو میرے آقا کا. فرماتے ہیں عجیب بے وقوف لوگ ہو. جو میرا پروردگار تم جیسے ڈاکوؤں کو کھلا سکتا ہے تو مجھ جیسے غریب نواز کو چھوڑ دے گا؟ ہائے ہائے اللہ اللہ. کہا یہ بتائے اگر آپ کو پتا چل گیا ہوتا کہ ہم چور ہیں تب بھی کھلاتے؟ فرماتے یہ میرے رب کی صفت ہے. ہائے ہائے. آواز آئی یہ معین الدین نہیں غریب نواز آیا ہوا ہے. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ. کتنے لوگ اجمیر شریف گئے؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولیں گئے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بولو لبیک یا غریب نواز، لبیک یا غریب نواز. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کو غریب نواز کہا جانے لگا. اور بتاؤں کب غریب نواز کہا گیا؟ بتا دوں. پنجاب کے ہندوستان کے کچھ ہندو برادران خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہم ہر جمعرات کو آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں. فرمایا بالکل آتے رہیے. وہ پنجاب سے آتے تھے. اچانک بند کر دیا آنا انہوں نے. جب بند کر دیا تو پھر کچھ دن کے بعد آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہے جمعرات کو آپ لوگ آتے نہیں ہیں؟ تو ان پنجاب کے ہندو بھائیوں نے کہا آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاں جو مانساہاری کھانا بنتا ہے وہ بریانی بنتی ہے جو لنگر میں گوشت وغیرہ بنتا ہے، ہم کو گوشت سے بڑی الرجی ہے، ہم اس لیے نہیں آتے. ہمارے سارے بھائیوں کو بڑی تکلیف ہے اس لیے آپ کے ہاں آنا کم کر دیے ہیں. خواجہ صاحب نے بلایا اپنے باورچی خانے کے. جب تک غریب نواز کا نیا آرڈر نہ آ جائے ہر جمعرات کو کھانا تو بنے گا لیکن کھانے میں گوشت نہیں پڑے گا. ان ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب یہ جملہ سنا تو سارے پنجابیوں نے اسلام قبول کر لیا. کہا عجیب بات ہے، جب ہندو مذہب کے لوگوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر عاشقان رسول کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہوگا. آواز آئی معین الدین کے پیکر میں غریب نواز آیا ہے. تو نام کیا رکھا گیا؟ حسن. اونچی بولے. کیا نام رکھا گیا؟ حسن. ٹائٹل کیا بنا؟ غریب نواز. کیا بنا؟